پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے عارش صحبائی کی غزل نمبر 1 کی تشریح کی ہے، آج غزل نمبر 2 ہے۔ پہلی غزل کے دوسرے شعر میں حصار ذات سے شاعر کی مراد اپنی ذات یعنی اپنے وجود کے کھول میں قید ہو جانا ہے۔ انسان اکثر جب اپنے ارد گرد پھیلے ماحول کو پسند نہ کرنے کے باوجود بدل نہیں سکتا تو اس سے فرار حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ میں کھو جاتا ہے۔ پھر ارد گرد ہونے والے ناپسندیدہ واقعات اس سے متاثر نہیں کرتے۔ تو اس طرح دوسری غزل جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں، غزل نمبر 2، یہاں چہرے پہ نئی تہذیب کا غازہ نہ ہونے سے شاعر کی مراد نئی تہذیب سے متاثر نہ ہونا۔ تو دوسری غزل اس طرح سے ہے: ہر رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی سہی، یہ زندگی کسی مفلس کی بد دعا ہی سہی، نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، یہ اور بات ہے تو وقت کا خدا ہی سہی، یہی بہت ہے کہ مجھ پہ تیری توجہ ہے، تیری نگاہ کا اندازہ دوسرا ہی سہی، مگتا ہے وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی سے۔ تو اس کی جو تشریح وہ اس طرح سے ہے: ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی سہی، یہ زندگی کسی مفلس کی بد دعا ہی سہی۔ عارش صحبائی فرماتے ہیں، اس شعر میں فرماتے ہیں، مخاطب ہیں کہ میری زندگی دکھوں اور مصیبتوں سے بھری پڑی ہے۔ زندگی جو ہے یہ مصیبتوں سے بھری پڑی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ میری زندگی جو ہے کسی غریب کی بد دعا جیسی ہے، لیکن میں اسے اسی طرح جی لوں گا جس طرح ہے، دکھوں بھری ہے، مصیبتوں بھری ہے، تو زندگی جو میری ہے میں اسے اسی طرح جی لوں گا۔ نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، یہ اور بات ہے تو وقت کا خدا ہی سے۔ عارش صحبائی شعر میں فرماتے ہیں کہ جب انسان پیدائش کے مراحل سے گزر کر جوانی کی دہلیز پر پاؤں رکھتا ہے تو وہ غرور اور گھمنڈ کرنے لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ ہی یہاں تک پہنچا ہے، اور وہ فرعون اور نمرود کی طرح تکبر کرتا ہے اور خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اصل میں اسے خدای ذوالجلال نے پیدا کیا ہے۔ تو انسان جو ہے خلق کرنے والے کو بھول جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں خود ہی یہاں پہنچ چکا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ بات انسان کو ذہن نشین رکھنی چاہیے، اس کو گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اس کو غرور نہیں ہونا چاہیے، اس کو تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے بھی تکبر کیا ہے، فرعون اور نمرود نے، تو ان کی حالت دیکھو، وہ نیست نابود ہو گئے، تو ان کو دنیا میں بھی اس کی سزا مل گئی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو یاد کرے، اس کا شکر ادا کرے کہ اسی نے اس کو پیدا کیا ہے، یہاں تک پہنچایا ہے، زندگی دی ہے، زندگی بخشی ہے۔ تیسرا شعر ہے: یہ بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی سے۔ عارش صحبائی فرماتے ہیں کہ میرے لیے یہی بہت بڑی دولت ہے کہ میرے محبوب خدا نظر مجھ پر ہے، یعنی میرے خدا کی نظر مجھ پر ہے، اگرچہ اس کا نظر کا اندازہ کچھ اور ہی ہے، لیکن یہ میرے لیے کافی اہمیت رکھتی ہے، میرے لیے بڑی دولت ہے کہ اس کی نظر
مجھ پر ہے، وہ اس کی نظر عنایت مجھ پر ہے. جس کی نظر خدا کی نظر جس پر ہو تو وہ انسان دنیا میں بھی، زندگی میں بھی، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. تو شاعر بھی اس شعر میں اسی کا احاطہ کرتا ہے، اسی کا اظہار کرتا ہے، یہی کہتا ہے. مقطع عرض ہے، وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی صحیح. عرش صہبائی اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میرا محبوب میری روح اور جان میں سرایت کر چکا ہے، بس چکا ہے، مل چکا ہے. اگر وہ بظاہر اس وقت مجھ سے دور ہے تو اس بات کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ میرے بہت قریب ہے، یعنی کہ وہ میرے اندر سما ہوا ہے، میرے اندر سرایت کر چکا ہے، گھر کر چکا ہے. اس لیے وہ میرے روح میں ہے، میرے ساتھ میں ہے، میرے قریب ہے. چونکہ اگر وہ مجھ سے ظاہری طور پر اگر وہ مجھ سے دور ہے، لیکن اصل میں وہ میرے قریب ہے، مجھ میں ہے. تو یہ تھی غزل نمبر 2 عرش صہبائی کی، جس کا ہم نے تجزیہ کیا ہے. عرش صہبائی کی حیات اور شاعری پر نوٹ لکھیے، یہ ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے، لکھوایا ہے. شاعر نے حصار ذات سے نکل سکنے کی کیا وجہ بتائی ہے؟ دوسرا سوال ہے، حصار ذات سے نکلنے کی کیا وجہ بتائی ہے؟ شاعر نے حصار ذات سے نکل سکنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ میرے لیے آسان بات نہیں ہے، کیونکہ زمانے کے رسوم، تہذیب اور تمدن کی دیواریں پھلانا آسان نہ تھا، اور اگرچہ دل نے کئی بار اس پر اصرار بھی کیا، مگر حالات میرے ہاں اس طرح کے نہیں رہے جس سے میں اپنی ذات کی دیواروں کو گرا کر، اپنے اصولوں کو کچل کر، اپنی خودی کو مٹا کر بے غیرتی کے دروازے سے نکل سکوں. دوسری غزل کے مقطع کی تشریح کیجیے. دوسری غزل کا جو مقطع عرش صہبائی غزل کے مقطع میں فرماتی کہ میرا محبوب میری روح اور جان میں سرایت کر چکا ہے، گھر کر چکا ہے. بظاہر اس وقت مجھ سے دور ہے تو اس بات سے مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میرے اندر، میرے بہت قریب ہے. تو آج کا سبق جو ہے وہ اتنا ہے. کل نیا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ.